أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے سورۃ المدثر شروع کریں گے اور اس کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ رزق، یہ سہولیات، یہ ٹیکنالوجی، یہ وسائل، یہ اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو، اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ حسب عادت ہم اپنا آج کا سبق دیکھنے سے پہلے اپنا پچھلا سبق جو ہے وہ دہراتے ہیں، جو کہ سورۃ المزمل، جو ہم نے کل اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم، رات کا اکثر حصہ نماز میں کھڑے ہو جاؤ، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لے یا پھر اس پر بڑھا دے، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھا کر، یقیناً ہم تجھ پر بہت بھاری بات عنقریب نازل کریں گے۔ بے شک رات کا اٹھنا دل جمعی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بہت درست کر دینے والا ہے، یقیناً تجھے دن میں بہت سے شغل رہتے ہیں، تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام خلائق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا۔ مشرق و مغرب کا رب، مشرق و مغرب کا پروردگار، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بنا، اور جو کچھ وہ کہیں تو سہتا رہ، اور وفاداری کے ساتھ ان سے الگ تھلگ رہ، اور مجھے اور ان کے جھٹلانے والے آسودہ حال لوگوں کو چھوڑ دے اور انہیں ذرا مہلت دے۔ یقیناً ہمارے پاس سخت بیڑیاں ہیں اور سلگتی ہوئی جہنم، اور خلق میں اٹکنے والا کھانا اور درد دینے والا عذاب ہے، جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرائیں گے اور پہاڑ مثل بھربھری ریت کے ٹیلوں کے ہو جائیں گے۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف بھی تم پر گواہ بھیجا، بے شک ہم نے تمہاری طرف بھی تم پر گواہی دینے والا رسول بھیج دیا ہے، جیسے ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا، تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت وبال میں پکڑ دیا۔ تم اگر کافر رہے تو اس دن کیسے بچ پاؤ گے، اس دن سے کیسے بچ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہو کر ہی رہنے والا ہے، بے شک یہ نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے۔ آپ کا رب بخوبی جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگوں کی جماعت قریب 2/3 رات کے اور آدھی رات کے اور 1/3 رات کے تہجد پڑتی ہے، اور رات دن کا پورا اندازہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم اسے ہرگز نہ نبھا سکو گے، پس اس نے تم پر مہربانی کی، لہذا جتنا پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو
اتنا ہی پڑھو۔ وہ جانتا ہے کہ تم میں سے بعض بیمار بھی ہوں گے، بعض دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی رزق بھی تلاش کریں گے، اور کچھ لوگ تو اللہ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے۔ تو لہذا بآسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو، اور نماز کی پابندی رکھو، اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض حسنہ دو، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا، اور کل کے سبق کو جب ہم نے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ظاہری طور پر تو مختصر سی آیات تھیں، لیکن اس کے اندر چھپے ہوئے جو پیغام اور میسج اور نصیحت جو ہے وہ بہت ہی وسیع اور بہت ہی اہم ہمارے لیے تھی۔ آج ہم اپنا آج کا سبق جو ہے سورۃ المدثر شروع کرتے ہیں، اور یقیناً اس میں بھی اس قدر گہری بات اور اس قدر اہم باتیں ہمیں ملیں گی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں کہ ان باتوں کو ہمارے دلوں میں ڈھال کر، ہمارے دلوں میں پیوست کر کے اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح اور اپنے رویوں کی، اپنے کردار کی، اپنی شخصیت کی نظر ثانی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ المدثر، یہ سورۃ المدثر جو ہے یہ ایک مکی سورہ ہے۔ قرآن مجید میں جو صورتیں ہیں اس صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 74 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ آتی ہے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر 4 ہے، یہ چوتھے نمبر پر آتی ہے۔ اس میں 56 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، 2 رکوعات اور 56 آیات پر مشتمل سورۃ المدثر، جو کہ ایک مکی سورہ ہے۔ مدثر اسی سورہ مبارکہ کی پہلی ہی آیت میں یہ لفظ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جس کا مطلب ہے کپڑا اوڑھنے والے یا کوئی کمبل یا لحاف اوڑھنے والے۔ تو اس مناسبت سے اس کا نام مدثر رکھا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس نام سے پکارا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہے اس نام کو بھی بڑی عزت اور تکریم دیتے ہیں، اور اکثر جو ہے ہم میں سے لوگ جو ہے وہ یہ نام جو ہے اپنے بچوں کا رکھنا جو ہے وہ بھی پسند کرتے ہیں۔ اس کا زمانہ نزول اور اس وقت کے حالات و واقعات کا اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لینے کی کوشش کریں تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس سورہ کا نمبر جو ہے وہ 4 ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل مکہ کے ابتدائی دور کی، بالکل ہی ابتدائی دور کی یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اور اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، اور بہت ساری روایات جو ہیں وہ ہمیں اس طرف اشارہ بھی کرتی ہیں کہ اکثر روایات جو ہیں وہ ہمیں اشارہ کرتے ہیں کہ اس کی پہلی 7 آیات جو ہیں وہ دوسری وحی کے طور پر نازل ہوئی، یا دوسری وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی وہ اسی سورہ مدثر کی پہلی 7 آیات جو ہیں ان پر مشتمل تھی وہ وحی۔ گو کہ اس میں مختلف قابل قدر جو مفسرین اور علماء ہیں ان میں تھوڑا سا اختلاف یا تھوڑی سی رائے میں تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے۔ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ سورۃ العلق کی جو آیات ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ سب سے پہلی وحی تھی، بغیر کسی اختلاف کے اس کو قبول کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد کچھ کا خیال ہے کہ سورۃ النون یا سورۃ القلم کی کچھ ابتدائی آیات جو ہے وہ دوسری وحی تھی، اور تیسری وحی جو سورۃ المزمل کی شروع کی آیات جو کل ہم نے دیکھا وہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک فترۃ الوحی کا پیریڈ ہوا، فترۃ الوحی یعنی کچھ مختصر مدت تک کے لیے وحی کا سلسلہ جو ہے وہ رکا، اور اس کے بعد جب دوبارہ سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ سورۃ المدثر سے شروع ہوا۔ لیکن بہرحال غالب رائے یا اکثریت کی رائے یہی ہے کہ سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی تھی وہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات جو تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہوا، بند ہوا۔
اور اس کے بعد یہ سورۃ المدثر جو ہے وہ نازل ہوئی، تو لہذا بہرحال جو بھی اس میں بات ہے، یہ بات تو طے ہے کہ بالکل ہی ابتدائی آیات میں، بالکل ہی ابتدائی وحیوں میں سے ایک وحی جو ہے وہ سورۃ المدثر کی پہلی 7 آیات ہیں، اور اس کے بعد کا جو موضوع ہے وہ پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد جب تبلیغ عام دعوت کے طور پر جنرل پبلک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی، تو اس وقت کا وہ پیش خیمہ ہمارے سامنے آتی ہیں، اور خاص کر ایک واقعہ جو ہے وہ جب ہم آگے جا کر پڑھیں گے، بہت اہم واقعہ مشرکین کا رویہ، یا بہت ساری ہماری قرآن کی آیات جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں، ان کی ایکسپلینیشن ہمیں یا اس کی صحیح سمجھ ہمیں اس ایک واقعے سے ہی مل جائے گی۔ بہرحال جب وہ آگے جا کر پڑھیں گے تو دیکھیں گے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان عام کے بعد جو پہلا جو حج کا سیزن جب شروع ہوا، تو اس موقع پر وہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، یا وہ واقعہ جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ باہر جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو اس کے اہم نکات جو ہے وہ ہم اس کو دیکھتے چلے جائیں گے۔ اس کی اس کے جو نزول کے ساتھ ایک واقعہ جو ہے وہ منسوب ہے، جیسا کہ ذکر ہوا کہ غالب یا اکثریتی رائے یہی ہے کہ سورۃ المدثر کی پہلی 7 آیات جو ہے وہ دوسری وحی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو پہلی وحی جب نازل ہوئی غار ہرا میں، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچویشن کچھ ایسی ہوئی کہ وہ تھوڑا سا مطلب ایک ان کے اوپر ایک خوف کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو گئی، اور وہ واپس آ کر حضرت خدیجہ سے انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ وہ پھر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل جو ہے وہ اس وقت کا ایک یہودی یا عیسائی عالم تھا، ایک نیک اور پاک باز بندے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی رحم کرے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت کے اعلان یا اظہار کے سے پہلے وہ وفات پا چکے، تو یقیناً اس سے پہلے کے لوگ جو اپنے دین پر عمل کرنے والے تھے وہ مسلمان تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی رحم کرے۔ بہرحال ان کو جب حضرت خدیجہ ان کے پاس گئی یا ان سے کنسلٹ کیا گیا، تو پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اور اگر تو یہ ایسا ہی ہے تو اگر مجھے مہلت ملی تو میں اس کو قبول کروں گا۔ اور پھر انہوں نے اس وقت یہ پیشگوئی بھی کر دی کہ یہ مکہ کے لوگ جو ہیں یہ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، اس قدر وہ مخالفت کریں گے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حیرت کا اظہار مختلف الفاظ یا مختلف طریقوں سے یہ واقعہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ جو ہے وہ رک گیا، دوبارہ سے وحی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصے کا نازل نہیں ہوئی، جس کو فترۃ الوحی کا نام دیا جاتا ہے، یعنی وحی بند رہنے کا زمانہ جو ہے۔ اور وہی بند رہنے کا زمانے کے بارے میں ہی بخاری اور مسلم اور مسند احمد کی میں کچھ روایات ملتی ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فترۃ الوحی کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک روز میں راستے سے گزر رہا تھا کہ یکا میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار ہرا میں میرے پاس آیا تھا، یعنی پہلی وحی لے کر اقرا بسم ربک الخلق، وہ وحی جو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، تو جو پہلی وحی میرے پاس جو فرشتہ لے کر آیا تھا، وہی فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں یہ دیکھ کر سخت دہشت زدہ ہو گیا، اور گھر پہنچ کر میں نے کہا کہ مجھے اڑا دو، یعنی مجھے کوئی چادر اڑا دو، مجھے کوئی چادر اڑا دے۔ چنانچہ گھر والوں نے مجھ پر لحاف یا کمبل یا کوئی چادر جو ہے وہ اڑا دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، یا ایھا المدثر، اور اس کے بعد یہ 7 آیات جو ہیں، اور اس کے بعد پھر لگاتار مجھ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبانی یہ جو واقعہ جو بخاری اور مسلم اور کچھ اور کتابوں میں درج ہے، وہ ہمیں اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ جب سورۃ المدثر نازل ہوئی تو اس وقت کیا واقعہ ہوا، اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بالکل ہی ابتدائی دور میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کا نزول شروع ہو چکا تھا، اور پھر 7 کے بعد اگلی آیات جو ہیں وہ بعد میں آنے والے وقتوں میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
دعوت عام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچنا شروع ہوئی، اور اس کی مخالفت جو ہے وہ بھی انہوں نے شروع کر دی جو اس کے بعد کی آیات میں۔ تو بہرحال اسی طرح سے ہم اس کے موضوعات جو ہیں وہ بھی اس کی طرف اگر ہم اشارہ کریں تو ابتدائی احکامات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیونکہ شروع کی وحی میں سے ہے، تو ان کو کچھ ابتدائی طور پر کچھ تیاری پکڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ نصیحتیں دی، جن کو ہم جب آج کا سبق دیکھیں گے تو وہ دیکھیں گے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس کے بعد مشرکین کو ڈرانے کا اور ان کے اوپر آخرت کا انجام جو ہے اس کے بارے میں ان کو پوری طرح سے آگاہ کر دیا گیا کہ اگر تم اسی طرح سے اپنی روش رکھو گے تو تمہارا یہ حال ہونے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ آگے جا کر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ولید بن مغیرہ کا ایک واقعہ جو ہے جس کا ابھی ہلکا سا تذکرہ ہوا، حج سیزن شروع ہونے سے پہلے ایک واقعہ یا ایک معاملہ ہوا، تو وہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے، جس کا نام لیے بغیر یہ واقعہ جو ہے نبی کی سوری اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں درج کیا۔ تو اس مقام پر جب ہم پہنچیں گے تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تھوڑا سا مختصر انداز سے۔ تو اسی طرح کے اس کے پیغامات جو ہیں یا اسی طرح کے اس میں موضوعات جو ہیں وہ بھی ہمیں اسی طرح سے ملیں گے۔ تو بڑھتے ہیں، ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا اے کپڑا اوڑھنے والے، یا اے لحاف یا کمبل یا چادر اوڑھنے والے۔ اب اس کا واقعہ تو پہلے ہم نے آلریڈی ذکر کر لیا کہ فترۃ الوحی کے بعد جب وہ واقعہ ہوا، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دہشت زدہ ہو کر گھر آ کر انہوں نے اپنے اوپر کمبل یا لحاف جو ہے وہ اوڑھ لیا، تو اس پر یہ انداز بیان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار کے ساتھ اور بڑے بڑے خلوص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل نرمی کے ساتھ وہاں سے ان کو پکارا، یا ان کے ساتھ کلام جو ہے وہ شروع کیا کہ اے کپڑا اوڑھ کر لیٹنے والے، یا اے کپڑا اوڑھ کر مطلب اوڑھنے والے، لحاف اور کمبل اوڑھنے والے، کم، آپ اٹھیے، یا ایھا المدثر کم، آپ اٹھیے، آپ اٹھیے اور تیاری پکڑ لیجئے، اپنے فرائض منصبی نبھانے کی کوشش یا اپنے فرائض منصبی نبھانے کی تیاری کے لیے اٹھیے۔ آپ کے اوپر اب سے ایک وحی کا سلسلہ، ایک وہ بھاری کول جو ہے جو پچھلی سورہ مزمل میں ہم نے دیکھا، وہ کہ اس میں مختلف آئے ہیں کہ وہ بہت بعد کی آیات ہیں یا پہلے کی آیات ہیں، بہرحال وہ بھاری ذمہ داری جو ہے، وہ بھاری ذمہ داری اب آپ کے اوپر آن پڑنے والی ہے، تو لہٰذا اس بھاری ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آپ اٹھیے اور اپنی تیاری پکڑیے، اور اپنی تیاری جو ہے وہ شروع کیجیے، اور اس تیاری کے شروع کرنے میں ابتدائی احکامات پر عمل پیرا ہو کر دوسروں کے لیے کچھ نمونہ بنیے۔ اب یہاں پر بھی بڑا بامعنی ہے اور بڑا بامقصد لگتا ہے کہ کم، آپ اٹھیے۔ کم قیام کا بھی ہے، قیام کرنا جو ہے وہ بھی لفظ جو ہے وہ کم سے نکلا ہے، جیسے کہ سورۃ المزمل کی جو پہلی دوسری آیت جو ہے اس میں بھی کم کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا تھا، کم اللیلہ، کہ آپ اٹھیے اور قیام کیجئے، رات کا قیام کیجئے، قیام اللیل جس کو ہم نے کہا۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد نے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کرے اور ان کے درجات بلند کرے، جتنی انہوں نے دین کی خدمت کی، اور ان کے ساتھ دوسرے بھی بہت سارے علماء جنہوں نے اس دین کے لیے اپنی دنیا وقف کر دی، سب کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے بہت آسانی پیدا کی کہ ہم ان آیات کو سمجھ سکیں۔ بہرحال ڈاکٹر اسرار احمد نے ایک ٹرم جو ہے وہ ڈیوائس کی ہے، وہ ہے قم النہار، قیام النہار، جیسا کہ سورۃ المزمل میں قیام اللیل ہے، رات کو قیام کرنا، اسی طرح سے سورۃ المدثر میں یہ جو کم ہے، یہ کم در حقیقت قیام النہار ہے کہ دن کے وقت میں اللہ کے لیے کھڑا ہو جانا ہے۔ قیام اللیل رات کے وقت میں اللہ کے لیے کھڑا ہو جانا، اللہ کے حضور کھڑا ہو جانا، اللہ کے حکم
کی تعمیل کرنا اور اس کی عبادت کرنا اور اسی کی مطلب تسبیح اور اسی کی حمد وغیرہ اور اس کا ذکر اذکار اور کل قیام النہار دن کے وقت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس کی جو سامنے حاضر ہونا اور اس کے حکموں پر عمل درآمد کرنا اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو لے کر چلنا. تو قیام النہار کا جو ایک سبق یا ایک درس یا ایک نصیحت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سورۃ المدثر میں ہمیں ملے گی. اب یہ سورۃ المدثر کی شروع کی آیات جو ہے وہ بہت ہی جاندار اور بہت ہی وسیع، بہت ہی اہم اور بہت ہی افادیت والی ہے. گو کہ ہم اس میں دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے پہلے جو ماضی رہا، اس ماضی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو ان کا ایک فطری دور گزرا تھا، اس میں کچھ ایسے معاملات نہیں تھے جو کہ اخلاقی اعتبار سے یا ظاہری اعتبار سے یا ان کے روحانی اعتبار سے کچھ ہوں کہ جن کے اوپر کوئی کوشچن کیا جا سکے. لیکن یہاں پر ہمیں یہ بات اہم نظر آئے گی کہ اس دین کے لیے جب آپ کو کھڑے ہونا ہے تو اس کی سب سے ابتدائی تیاری جو آپ کو اپنے نفس کے اندر، اپنے ظاہر کے اندر، اپنے باطن کے اندر لے کر آنی ہے، اس میں کیا چیزیں اہم ہیں جن کو لے کر آپ نے آگے چلنا ہے اور جن کو آپ نے پھر فائن ٹیون کرنا ہے اور جن کو پھر آپ نے اپنے اندر اور زیادہ اس کو مضبوط کر کے اپنی قوم میں پریکٹیکلی یہ سارا کچھ کر کے دکھانا ہے اور پریکٹیکلی ان کو پوری طرح سے یہ ٹریننگ کرنی ہے آپ نے اپنی امت کی کہ یہ ہمارا دین جو ہے اس کے سب سے بنیادی ہتھیار انسان کے اپنے ذاتی جو پروٹیکٹیو ٹولز ہیں اور اپنے جو پروٹیکٹیو اکوپمنٹس ہیں اور اپنے جو ذاتی اس کے جو معاملات ہیں جن کی بنیاد پر اس کی شخصیت کھڑی ہوتی ہے اور جن کی بنیاد پر پھر وہ دوسروں کے سامنے اپنی رائے، اپنا دین، اپنا جو نظریات ہے یا اپنا جو مطلب پیغام ہے اللہ کا وہ جب پیش کرتا ہے تو اس کی جو شخصیت کے جو بہت سارے خصوصیات ہیں وہ بڑے اہم رول جو ہے وہ پلے کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گو کہ اس کے بارے میں بہت ساری اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن یہ بہت اہم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ تیاری پکڑیے اور کچھ بنیادی چیزیں جو ہیں ان میں آپ ذرا فوکس ہو کر رہیے گا. آپ گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ چیزیں ساری موجود تھیں لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک ابتدائی طور پر نصیحت کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو بڑی احتیاط کے ساتھ اور خاص کر ان کے اوپر فوکس کر کے اپنا کام جو ہے وہ انجام دینا شروع کرنا ہے اور یہی کام جو ہے پھر آپ نے اپنی امت میں ٹرانسفر کرنا ہے تاکہ امت کے آپ کے باسی جو ہیں وہ بھی آپ کے حکموں کی تعمیل کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل کریں اور پھر بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں ان کو بھی مطلب اس دین کی طرف بلائیں اور آپ کا جو فرائض منصبی ہے اس کو پھر وہ آگے بعد کے آنے والے علماء جو ہیں وہ اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کام کرتے رہیں. تو بہرحال یہ ایک بہت ہی بامقصد اور بہت ہی اہم یہاں پر نقطہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیے، آپ تیاری پکڑ لیجئے اور سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے فَأَنذِرْ یا کس لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے. آپ نے تیاری جو ہے وہ کس مقصد کے لیے شروع کرنی ہے یا کہاں سے اپنے کام کا آغاز کرنا ہے. فَأَنذِرْ بس آپ ڈرا دیجئے، اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرا دیجئے کہ تمہارا جو رویہ، تمہارا جو اقدار اور افکار اور جو تمہارا عمل اور جو تمہارے جو عقائد جو ہیں وہ تمہیں ایک بڑی ہی زبردست عذاب کی طرف لے جا رہے ہیں، لہذا ان کو آپ ڈرا دیجئے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اٹھیے، تیاری پکڑیے اور اپنی قوم کو ڈرانے کی طرف توجہ دیجیے یا اپنی قوم کو ڈرا دیجیے. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو خوشخبری دینے کی طرف بھی بلایا جا سکتا تھا کہ ان کو خوشخبری دے دیجیے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تمہارے لیے بہت ساری خوشخبریاں ہیں. تو آغاز جو ہے وہ خوشخبری سے بھی ہو سکتا تھا لیکن آغاز جو ہے وہ ڈرانے سے ہی کیوں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ ذرا ڈرا دیجیے. تو اس کو سمجھنے کے لیے بہت آسان سا حل ہے
کہ اگر کوئی بندہ کو کھائی میں گرنے جا رہا ہے، اگر وہ بندہ چل رہا ہے اور اس کے سامنے اچانک کھائی آ چکی ہے اور وہ قریب ہے کہ اس کھائی میں گر جائے گا، کہ اس کو اس صورت میں اس کو لپک کر پکڑا جاتا ہے اور اس کو ڈرایا جاتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، کیا کرنے جا رہے ہو، تم اس کھائی میں گر جاؤ گے، اگر تم اس کھائی میں گر جاؤ تو دیکھو تمہارا کیا حال ہوگا۔ تو سب سے پہلا جو ایک ریئیکشن جو فطری طور پر ایک انسان کا آتا ہے وہ یہی ہے کہ لپک کر اس کو پکڑے اور اس کو جھنجھوڑ کر واپس اس کو بلائے اور اس کو بتائے کہ یہ تم کس طرف جا رہے ہو، تمہارا کیا انجام ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو سمجھائے کہ دیکھو اس راستے کی بجائے تم اس راستے پر اگر چلو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اس کی منزل جو ہے وہ تمہارے لیے مطلب بہترین ملے گی۔ تو یہ ایک فطری انداز بھی ہے کہ سب سے پہلے جو ڈرانا ہے، اب اس وقت کے قوم یا اس وقت کی لوگ جو ہیں جن کی طرف یہ پیغام جو ہے وہ شروع ہوا پہنچنا، وہ تو اس آگ کے گھڑے کے دہانے پر کھڑے ہیں، اس کھائی کے دہانے پر کھڑے ہیں کہ عنقریب بس مہلت کا کچھ پتہ نہیں کب مہلت ختم ہوئی اور کب وہ اس گھڑے میں، اس جہنم کے گھڑے میں یا اس گہری کھائی میں گر گئے۔ تو سب سے پہلے تو لپک کر پکڑ کر ان کو واپس لوٹانا ہے اور ان کو پھر ڈرانا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، تمہارے لیے بہت بڑے عذاب یا بہت بڑی سزا کا پیش خیمہ ثابت ہوگا جو تم یہ کر رہے ہو۔ اور اس کے بعد پھر ان کی بات واپس ان کو دوسرے معاملات کو بتا کر ان کو خوشخبری بھی دینا کہ اگر تم اس معاملے کو چھوڑ کر دوسری طرف آ جاؤ گے تو تمہارے لیے بہت ساری خوشخبریاں بھی ہیں۔ تو باہر یہ آیت جو ہے کہ اس کا انداز جو ہے شروع کرنے کا وہ بھی ہمیں بڑا بامقصد اور بڑا ہی ایک ویلیوبل نظر آتا ہے کہ ان کو اپنا کام جو ہے وہ شروع کریے اور سب سے پہلے تیاری پکڑیے اپنی قوم کو ڈرانے کی، اس عذاب سے ڈرانے کی جو کہ عنقریب ان کے اوپر آن پڑا ہے۔ اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو وہ اس عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی آپ بڑائی بیان کیجئے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، یا دوسرے معنی میں جو دوسرا جو ترجمہ جو اچھا ہے کہ اپنے رب کا کلمہ تکبیر بلند کیجئے، اللہ اکبر، اپنے رب کا کلمہ تکبیر جو ہے وہ بلند کیجئے کہ آپ کی یہ قوم، یہ جاہل لوگ، یہ مشرک اور بت پرست قسم کے جو لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسری ہستیوں کو یا دوسری بتوں کو یا دوسری اللہ کی بنائی ہوئی جو مخلوق ہے اس کو وہ بڑا سمجھتے ہیں، اس کو وہ بڑا کہتے ہیں، تو لہذا ان کو اس بات پر ذرا جھنجھوڑیے اور پھر ان کے سامنے کلمہ تکبیر جو ہے بلند کیجئے اور اس بات کا اظہار کر دیجئے کہ اللہ کے علاوہ اللہ ہی سب سے بڑی ذات ہے، اللہ ہی اعلیٰ افضل ہے، وہی سب سے بلند مرتبہ ہے، وہی سب سے بلند مقام پر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ یہ توحید کا ہی ایک دوسرا ایک درس ہے، اور یہ اس قوم کے لیے جو کہ اپنے افکار میں، اپنے اعمال میں، اپنے دیگر معاملات میں بڑے ہی اپنے آپ کو مضبوط سمجھنے والے تھے، خوشحال قسم کے لوگ بھی تھے، اور جو خاص کر جو پورے جو اس کا علاقہ تھا عرب کا، اس کا ایک مرکزی مقام پر وہاں پر ہے، وہاں پر وہ ان کی پوری مطلب خانہ کعبہ میں اس کے ارد گرد جو ان کی عبادت گاہیں جو بنی ہوئی تھی ان کا پورا وہ انتظام چلانے والے تھے، یعنی پورے عرب میں وہ ایک مرکزی جگہ تھی، اور وہ لوگ جو ہیں مرکزی لوگ تھے، جو اپنے جو بھی ان کے معاملات تھے ان کو لے کر چلنے والے تھے۔ تو ان کے درمیان میں ایک اکیلا شخص کھڑا ہو کر جب کلمہ تکبیر بلند کرے گا تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ کلمہ تکبیر جو ہے وہ بلند کرنا اس کے لیے کتنی بڑی آزمائش یا کتنا بڑا چیلنج ہوگا کہ ان سب کے سامنے ان سب کی باتوں کو پیچھے کر کے کہ میرا فلاں بت جو ہے وہ ہے، فلاں بت، فلاں دیوی اور میری فلاں ہستی جو ہے وہ میری بزرگ ہے یا بڑی ہے، سب کو پیچھے کر کے ایک شخص جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ کر کہیں کہ نہیں، تمہارے عقیدے غلط ہیں، صرف اللہ ہی ہے جو سب سے بڑا ہے، وہی ہے جو بزرگی اور برتری کے عہدے پر فائز ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہستی، کوئی اور چیز لائق عبادت نہیں ہے۔
تو بہرحال کلمہ تکبیر جو ہے یہ بھی بہت اہم رکن ہے ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا، اور اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی نگاہ اور دلائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ تکبیر جو ہے یا اللہ اکبر جو ہے وہ ہماری زندگی میں کس قدر شامل ہے کہ اذان جو ہے اس میں تکبیر جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر کا کہا جاتا ہے، نماز میں اللہ اکبر جو ہے اس کو کتنی دفعہ دہرایا جاتا ہے، صرف 2 رکعتیں نماز اگر کوئی ادا کرتا ہے تو اس میں 21 مرتبہ جو ہے وہ اللہ اکبر جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے موقع پر جو ہے وہ اللہ اکبر جو ہے وہ کہا جاتا ہے، مطلب جانور کو ذبح کرنے کے لیے جو تکبیر ہے وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر ہے۔ اس کے علاوہ کلمہ جو تکبیر جو ہے وہ اللہ کی بڑائی اور بزرگی کا اقرار اور اظہار کرنے کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور سب سے زیادہ مؤثر کلمہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی تقریب ہوتی ہے، کوئی جہاد کا کوئی لشکر جو ہے وہ کھڑا ہے کہیں پر، یا کہیں پر کوئی مجلس ایسی ہے جہاں پر اللہ کی بڑائی کا نعرہ، تو وہاں پر نعرہ تکبیر بلند کیا جاتا ہے اور اس کے جواب میں اللہ اکبر جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ کس قدر ایک جوش اور ولولہ بڑھانے کے لیے مطلب یہ کلمہ تکبیر جو ہے بلند کیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کس قدر ایک ایک مطلب آہنگی کے ساتھ جتنے حاضرین ہیں یا جتنے وہاں پر موجود ہیں وہ اس کا جب جواب دیتے ہیں تو ایک روح پرور وہاں پر اکثر جو ہے ایسے مناظر ہوتے ہیں۔ تو کلمہ تکبیر یا اللہ اکبر جو ہے یہ ہماری زندگی میں کس طرح سے داخل ہے، بہت سارے معاملات میں، بہت سارے ہمارے روزمرہ کی جو چیزیں ہیں ان میں اگر دیکھیں تو یہ ایک بڑا اہم کلمہ ہے جو ہمارے اندر موجود ہے، کلمہ تکبیر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کلمہ تکبیر کی اہمیت اور افادیت کے مطابق ہمیں اس کو ادا کرنے کی اور اس کی عزت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس کے بعد وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے آپ پاک رکھیے، اور اپنے کپڑے پاک رکھیے، کپڑے پاک رکھیے، جیسا کہ پہلے تذکرہ ہوا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو ماضی جو ہے، یعنی یہ آیات یا ان کے اوپر نبوت کے ظاہر ہو جانے سے پہلے کی اگر ان کی زندگی دیکھی جائے تو اس میں بھی ہمیں کوئی اس طرح کی باتیں نہیں نظر آتی کہ وہ اپنے اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے یا اپنے دوستوں کے اعتبار سے یا اپنے افکار کے اعتبار سے یا اپنے دیگر معاملات میں کچھ ان میں کمزوریاں یا کچھ اس طرح کی معاملات تھے، لیکن یہاں پر اس کا مقصد یہ ہے، یہاں پر بھی اور اس کے بعد بھی ایک دو باتیں جو ہیں کہ آپ ان کے اوپر اب آپ نے ان کے اوپر خاص کر توجہ دینی ہے، کیونکہ آپ کے بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ آپ کی شخصیت کے اوپر سب سے پہلے جو ہے وہ نظر ثانی کریں گے یا اس کو دیکھیں گے۔ تو آپ ایک انسان کی ظاہری شخصیت جو ہے، اس کا ظاہری رنگ ڈھنگ اور ظاہری اس کا جو ظاہر نظر آتا ہے وہ سب سے پہلا امپریشن ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ کس اس کا علمی لیول کیا ہے، یا اس کا بصیرت کس لیول کی ہے، یا اس کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے کیسا ہے، اس کی زندگی جو ہے اس کا لائف سٹائل کیسا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ظاہری ڈھنگ سے اور ظاہری لباس سے اور ظاہری ایسے معاملات جو ہیں ان سے ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اپنے لباس کی پاکیزگی جو ہے اس کے بارے میں مختلف اینگل سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر اہم اس لیے ہے بات کرنا تھوڑا سا کہ یہ موضوعات جو ہیں یہ بہت کم قرآن مجید میں ڈسکس ہوئے ہیں، بہت ساری آیات جو ہیں وہ تو بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں، تو لہٰذا ہم اس کو پھر زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن ایسی آیات جو ہیں وہ بہت کم آتی ہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر، تو اس لیے باقی احادیث میں اس کی فردر ایکسپلینیشن تو بہت ملتی ہے، تو لہٰذا اس کو ہمیں تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے پہلے ہی کہ اپنے لباس کی پاکیزگی اور اپنے جسم کی پاکیزگی جو ہے اس کو جس قدر مؤثر انداز میں اور جس قدر ڈیٹیل کے ساتھ ہمارا دین اسلام جو ہے وہ ہمیں اس کا درس دیتا ہے، بلکہ درس نہیں دیتا، حکم دیتا ہے اس طرح کے اس انداز میں یا اس طرح سے حکم کے انداز میں یا اس طرح سے مؤثر پراثر انداز میں دنیا کے کوئی مذہب تو کیا، دنیا کے دوسرے جو قومیں جو ہیں، جو مہذب معاشرے جو ہیں، وہ بھی اس قدر ڈیٹیل سے اور اس قدر اہمیت کے ساتھ اس پہلو کو اجاگر نہیں کرتے۔ مغرب میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی
بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ان کی ظاہری طور پر تو ان کے کپڑے جو ہیں وہ دھلے ولے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر اپنی بہت ساری ایسی ایسی گندگیاں اور بہت ساری غلاظتیں ہیں جو ہمیں ان میں نظر آئیں گی۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کا حصہ ہے، جو اسی ٹاپک کا حصہ جو ہے، اس میں ہمیں جو ہمارا دین جو ہے وہ مختلف طریقوں سے ہمیں حکم دیتا ہے، جس میں وضو کے احکامات جو شامل ہے، غسل کرنے کے احکامات ہے، اور جنابت ہے اگر تو اس سے نجات جو ہے وہ لازم اور ضروری ہے۔ استنجا جو ہے بہت اہم رکن ہے اور بہت ہی زیادہ معنی خیز ہے کہ اپنے کپڑوں کو کس طرح سے، یعنی مطلب پاکیزگی اور صفائی جو ہے کپڑوں کے اوپر کس طرح سے متاثر ہوتی ہے، کہ استنجا وغیرہ جب کرنا ہے تو اس میں آپ نے اپنے اعضاء کی اچھی طرح سے صفائی کرنی ہے، اور اس طرح سے آپ نے مطلب وہاں پر بیٹھنا ہے جہاں پر بھی آپ نے فارغ ہونے کے لیے، کہ پیشاب کے یا گندگی کے چھینٹے وغیرہ جو ہے وہ کپڑوں کے اوپر نہ پڑے، اور اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر اس کو پاک کرنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں یہاں پر اپنے اپنے اس دین میں نظر آتے ہیں، جو ہمیں دنیا کے کسی اور دین میں اور کسی اور مہذب معاشرے میں یا کسی اور قانون میں ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو اس کو اگر ہم دیکھیں، دو تین پوائنٹس اور دیکھیں اس میں، تو اس میں ایک تو ظاہری طور پر کچھ پاکیزگی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، کہ آپ کا ظاہر جو ہے، ظاہری طور پر آپ کا لباس جو ہے وہ صاف ستھرا ہو، نفیس ہو، سادہ ہو اور بہترین نظر آنے والا ہو، کیونکہ لباس ہی وہ ایک سب سے پہلا ایک ریفلیکشن ہے، یا سب سے پہلا امپریشن ہے جو اس کو دیکھنے والے کے لیے نظر آتا ہے۔ طہارت اور نظافت اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ظاہری اعتبار سے بھی، پاکیزگی کے اعتبار سے بھی، اس وقت کا معاشرہ جو ہے، اس وقت کے لوگ یا اس وقت کا ماحول جو ہے، اس میں کچھ زیادہ اہمیت جو ہے اس کو نہیں دے دی جاتی تھی، زیادہ اس کو مطلب زیادہ اس میں فوقیت جو ہے وہ نہیں دی جاتی تھی، کچھ ایسے معاملات چلتے رہتے تھے جس کی وجہ سے یہ لباس کی اور جسم کی پاکیزگی جو ہے اس کو انتہائی اہم جو ہے پیغام کے طور پر بالکل ہی شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نو انسانی کو طہارت، جسم اور لباس کی طہارت اور پاکیزگی کی ایک بڑی ڈیٹیلڈ تعلیم دی، جو کہ زمانے جاہلیت کے عرب تو درکنار، آج کے زمانے کی مہذب ترین قومیں جو ہیں وہ بھی اس انداز سے اس کو نہیں اپناتی اور اس انداز سے ان کے اوپر نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں اگر چلے جائیں تو وہاں پر مطلب واش روم وغیرہ میں جو جو ہینڈ سپرے ہوتا ہے، یہاں پر ہینڈ سپرے، پاکستان میں ہینڈ سپرے بھی اور لوٹا وغیرہ بھی رکھا ہوتا ہے صفائی کرنے کے لیے، تو وہاں پر کوئی ایسا ہینڈ شاور وغیرہ نہیں ہوتا۔ وہاں پر تو ٹیشو پیپر وغیرہ سے اپنی کلیننگ جو وہ کر لی جاتی ہے، اور ٹیشو پیپر سے یقیناً ایک ایک اطمینان جو ہے وہ نہیں آ سکتا، اور خاص کر اگر پیشاب کیا ہے تو اس کی پاکیزگی جو ہے وہ ٹیشو پیپر سے کیسے ممکن ہے، واللہ عالم۔ لیکن ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں اس کی طرف بہت ڈیٹیل سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، بلکہ حکم کے لیول تک ہمارے ان معاملات میں ہمیں احتیاط برتنے کی ہمیں تلقین کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے اعتبار سے ظاہری پاکیزگی کے علاوہ ایک مذہبی پاکیزگی یا مذہب میں ایک پاکیزگی کا تصور جو ہے وہ ہمیں ہمارا دین جو ہے وہ دیتا ہے۔ اور مذہب میں پاکیزگی یہ ہے کہ پہلے زمانوں میں اگر دیکھا جائے، جو آج بھی اگر دیکھا جائے، تو مذہب میں پاکیزگی کا تصور جو ہے وہ جس طرح سے اسلام میں ہمیں ملا ہے اس طرح سے کہیں اور دوسری جگہ پر نہیں ملا۔ اس سے پہلے سورۃ الحدید میں جو رہبانیت کا تذکرہ ہوا تھا، تو وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ وہ یہودی اور عیسائی راہب جو ہیں، راہب جو ہے وہ کس طرح سے دنیا سے کٹ کر الگ تھلگ ہو کر اپنی عبادت گاہوں میں یا اپنے مطلب مقامات پر جا کر عبادت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، الگ تھلگ ہو جانا وہ کہ اس کی بھی بالکل اجازت نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں ایسے معاملات جو ہے وہ پنپ چکے تھے کہ جیسے جسم کی پاکیزگی جو ہے وہ بالکل ہی ان کے لیے دنیاوی عمل جو لگتا تھا، کہ جیسے اگر کسی نے کوئی اجڑے کپڑے پہنے ہوئے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا دار قسم کا شخص ہے، تو لہٰذا وہ وہاں پر بالکل کی سادھو قسم کی زندگی جو ہے گزارنی ہے۔ نہانا دھونا جو ہے وہ تو دور کی بات، کئی دفعہ زندگی پوری زندگی میں کبھی نہائی نہیں اور نہ ہی کپڑے وہ جو ہے تبدیل کیے، اور اس طرح سے ان کے ظاہری جو
मतलब मामलात थे वो भी इस कदर गंदे जो है, जो खिलाफ फितरत नजर आते हैं, जबकि उनके जो मानने वाले जो हैं उनके नजदीक वो बड़े पाकबाज और बड़े इबादत गुजार बंदे थे, जबकि पाकीज़गी और सफाई और इस तरह के मामलात में वो बिल्कुल ही गे गुजरे थे। इसी तरह से हम अगर देखें तो हिंदुओं में जो जो गौ माता वगैरह है, गाँव का गाय का पेशाब और गोबर वगैरह जो है उसके साथ किस तरह से उनके मामलात होते हैं, तो किस कदर कराहत वाला मामला है। तो इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो हमारा दीन जो है वो हमें किस कदर रागिब करता है और किस कदर वो अहमियत इसकी उजागर होती है कि हम अपने जिस्म की, अपने लिबास की और अपने दीगर हम माहौल की जो पाकीज़गी और सफाई जो है वो सारा रखें। तो ये सारा कुछ जो है वो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। इसी तरह से लिबास की पाकीज़गी जो है, जिसका यहाँ पर बतौर खास इस आयत से हमें इसके ज़ाहिरी अल्फाज के मानी जो है वो हमें इशारा करते हैं कि लिबास की पाकीज़गी, कि लिबास जो है वो भी इटसेल्फ बड़ा सादा सा और बड़ा खुशअसलूब सा, खुशनुमा सा नजर आना चाहिए। उसमें कोई नुमाइश और कोई रियाकारी और फख्र और गुरूर और तकब्बर और शान शौकत इस तरह के मामलात जो हैं वो नहीं होने चाहिए आपके ज़ाहिरी लिबास में भी। जैसा कि बहुत सारे मामलात में होता है कि जब लिबास जो है वो अक्सर जो है उसकी शख्सियत की अक्कासी कर देती है। गुंडे और बदमाश किस्म के लिबास के लोग जो हैं उनका लिबास अगर देखें या उनका हुलिया अगर देखें तो कफ खुले हुए हैं या बटन वगैरह खुले हुए हैं, और उनके बातचीत करने का अंदाज जो है उनके कपड़ों के मुताबिकत रखता हुआ है। और इसी तरह से ओबाश किस्म की औरतें जो है उनका लिबास और उनका अंदाज जो है वो भी अलग नजर आता है। रईसों और नवाबों का जो लिबास था वो भी उनके तकब्बर, उनके गरूर को बढ़ावा देता था और जाहिर करता था। तो ये सारी चीजें जो है लिबास में पाकीज़गी जो है उसका भी खास कर इसमें तस्करा इसमें शामिल हो जाता है ये सारा, कि अपने अपने लिबास की पाकीज़गी, अपने लिबास की नफासत और उसकी सादगी और इन सारे मामलात को भी बड़ी खास तवज्जो देनी है इसके ऊपर। और इसके इसके मुताबिक अगर हम आजकल के मजीद देखें तो जिस तरह से आजकल के डिजाइन है कपड़ों के ऊपर, कि लड़के वगैरह जो है उन्होंने जो कपड़े पहने होते हैं उनके घुटनों से उनकी पैंट्स या उनके ट्राउजर जो है वो ऐसे कटे हुए होते हैं जैसे कुत्ते ने काटा हुआ है उनको, और इस तरह के हालात में, और खासकर औरतों का लिबास जो है वो उस कदर उड़ानी वाला है और उस कदर फहाशी वाला है। हत्ता कि अबाए जो हैं, जो एक मुसलमानों की एक बड़ी पहचान के, मुसलमान औरत की एक पहचान के तौर पर एबाया जो है उसको पेश किया जाता है। तो एबाया के अब इस तरह से डिजाइन और इस तरह से उनकी हैयतें हो चुकी हैं तो उनको देखकर मतलब शर्मा जाता है इंसान। तो लिहाजा लिबास की पाकीज़गी और लिबास की नफासत और लिबास की सादगी जो है वो एक बहुत अहम मतलब रुकन है हमारे बुनियादी, जो हमारे शख्सियत है एक मुसलमान की उसका। उसके अलावा एक जो अहम और आखिरी नुकता जो है वो हम देखते हैं, उसके अलावा बाकी नुकते जो है वो मैं स्किप करता हूँ, कि पाक दामनी यहाँ पर है कि कपड़े जो है वो पाक रखिए, कि पाक दामनी का भी एक यहाँ पर आंसर हमें मिलता है। जैसे कि उर्दू में हम पाक दामनी का लफ्ज यूज करते हैं, वो पाक दामन जो बंदा है वो दर हकीकत अपनी अखलाकी बुराइयों से बिल्कुल पाक होता है, उम्दा अखलाक का मालिक होता है, बेहतरीन हुस्न सलूक करने वाला होता है। तो पाक दामन जिसको हम कहते हैं। तो इसी तरह से अरबी जुबान में भी इस तरह के मुहावरे जो हैं वो बोले जाते हैं, जिससे उनकी उर्दू की पाक दामनी की तरह के मतलब जो मफहूम जो है वो हमें मिलते हैं। तो उस एतबार से भी अगर हम देखें तो अपने आप को पाक दामन रखिए, या अपने आप को पाक दामन रखने के लिए बतौर खास तवज्जो दीजिए, ताकि बाद में आने वाले लोग जो हैं आपकी तकलीद करते हुए वो भी इन सारे शौहार को अपनाएं और उन सारे मामलात में अपनी दुरुस्तगी करें और उनके ऊपर खास फोकस रखें। तो बहरहाल ये कपड़े पाक रखना जो है ये इंतहाई एक अहम मतलब बुनियादी जो बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कही, और उनके जरिए से प्रैक्टिकली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कर कर अपनी उम्मत को बता दिया कि किस तरह से अपने आप को, अपने नफ्स को, अपने जिस्म को आपने पाक रखना है, किस तरह से अपने मतलब इस मामले को अपने पहुंचाना है। रूहानी एतबार से अगर हम देखें तो ये बहुत अहम एक नुक्ता भी है कि कहीं पर अगर पानी नहीं मिलता तो उस सूरत में भी तयम्मुम वगैरह करके आपने मतलब पाकीज़गी जो है वो हासिल करनी है। लेकिन पाकीज़गी के बगैर एक मुसलमान की जिंदगी या मुसलमान का कोई लम्हा जो है वो नाकाबिल तसव्वुर है।
اسی طرح سے اگلی آیت جو ہے وہ اسی کی کچھ ایکسٹینشن ہے معنی کے اعتبار سے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور پلیدگی کو آپ چھوڑ دیجئے، پلیدگی کو آپ چھوڑ دیجئے، یعنی آپ کے ناپاکی جو ہے، آپ کے جو ناپاکی ہے، ظاہری ناپاکی جو ہے، اس سے آپ بہت ہی احتیاط برتیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ بار بار تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان میں اس طرح کے معاملات تو نہیں تھے، لیکن یہ آپ اس طرح سے اپنے معاملات کو کیے اور دوسروں کو ٹرین کرنا ہے آپ نے، تو دوسروں کو ٹرین کرنے کے لیے اگر کسی کو کچھ پتا بھی ہے تو اس کے اوپر فردر کچھ ریسرچ کرتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے۔ یہ ٹیچرز جو ہے جو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں وہ سال ہر سال بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جب بھی نئی کلاس آتی ہے یا نیا لیسن ہوتا ہے تو پورا ایک دفعہ پھر اپنے ذہن کو تازہ کرتے ہیں، تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں، ریویو کرتے ہیں سارا کہ کل بچوں کو جا کر پڑھانا ہے، اور جیسے جیسے وہ ان کا ایکسپیرینس بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے ان کا نالج یا ان کا جو گرفت ہے اس موضوع کے اوپر اور زیادہ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اس کنسپٹ کے حساب سے اگر دیکھیں تو آپ گو کہ آپ بالکل پاکیزگی کا اہتمام کرنے والے ہیں، لیکن اس میں آپ مزید تھوڑی سی ریفائن کریں اس کو، تاکہ آپ اپنے آنے والے جو لوگ ہیں، امت جو ہے آپ کی، اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کی ٹریننگ کریں۔ تو گندگی سے مراد یہاں پر ہے ہر طرح کی گندگی جو ہے، یہ بیت الخلاء وغیرہ میں جو گندگی ہے، اس سے استنجا وغیرہ جس کا تذکرہ جو ہے، کچھ معاملات جو بہت سارے معاملات جو ہیں اس کا تذکرہ پچھلی آیت میں ہو چکا ہے کہ استنجا وغیرہ جب کرنا ہے کہ مطلب پیشاب کے چھینٹے یا گندگی کے چھینٹے جو ہیں وہ نہ پڑنے پائیں، اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو اس کو اس نجاست سے پاکیزگی جو ہے اس کا خاص کر اہتمام جو ہے وہ کیا جائے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھا جائے۔ اس کا ایک دوسرا مفہوم جو ہے کچھ ترجمے یا کچھ تفسیروں میں وہ یہ بھی ہے کہ بتوں اور غیر اللہ کی عبادت میں جو ناپاکیاں ارد گرد آپ کے پھیلی ہوئی ہیں، اس ناپاکی کو آپ نے ختم کرنا ہے۔ ایک تو آپ نے اس کی طرف بالکل بھی نہیں جھکنا اور نہ ہی اس کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھنا ہے، بلکہ اس ناپاکی کو بھی ختم کرنے کے لیے آپ نے اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنا ہے۔ تو لہٰذا اس کی طرف آپ بطور خاص جو ہے وہ توجہ دیجیے۔ تو پلیدگی اور ناپاکی جو ہے اس کو آپ چھوڑ دیجیے، یا اس کے بارے میں بھی آپ بطور خاص ذرا توجہ دیجیے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور نہ احسان کیجیے آپ زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور نہ احسان کیجیے زیادہ حاصل کرنے کے لیے۔ اب نہ احسان کیجیے زیادہ حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے اس میں کہ احسان آپ دنیاوی نفع، دنیاوی فائدہ یا دنیاوی کوئی لالچ رکھ کر آپ احسان نہیں کریں، بلکہ آپ نے احسان کرنا ہے صرف یہ بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس احسان کا بدلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ دنیا سے آپ نے احسان کا بدلہ جو ہے اس کی توقع نہیں رکھنی۔ تو یہ بالکل ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جس کو کئی دفعہ تذکرہ مختلف انداز سے ہم گزر چکے ہیں۔ تو لہذا احسان جو ہے وہ کرنا ہے وہ صرف اور صرف اللہ سے نیکی، اللہ سے اجر یا اللہ سے بدلہ لینے کے لیے۔ اور احسان جب آپ کسی کے اوپر کریں تو اس کو آپ نے جتلانا نہیں ہے، اس کے اوپر آپ نے مطلب اس کو یہ نہ ہو کہ اب میرے اوپر یہ احسان کر رہا ہے تو اب احسان کے بدلے میں مجھ سے یہ بھی چاہتا ہے، یا یہ بھی معاملات جو ہے اس کی یہ خواہش بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کا دوسرا ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے اوپر جو تبلیغ یا یہ دین کو پہنچانے کی یا جو قرآن کو پہنچانے کی یہ ذمہ داری جو آپ کے اوپر ڈالی گئی ہے، یہ ذمہ داری جو ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یقیناً آپ اس ذمہ داری سے بردار ہونے والے ہیں، یقیناً آپ اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے پورا کرنے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس بہت بڑی ذمہ داری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے جو دنیا کے اوپر جو ہے وہ اپنا تسلط یا اپنی دھنس جمانے کے لیے یا اس طرح کے معاملات میں کہ دوسرے لوگ سمجھے کہ مطلب یہ جو پیغام پہنچا رہا ہے یہ بڑا اعلیٰ افضل نہیں، بلکہ آپ نے ان کے ساتھ پھر عاجزی کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کے ساتھ صبر کے ساتھ اور ان کے ساتھ بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یعنی ایک تو احسان بھی کرنا ہے، اور جس کے اوپر احسان کرنا ہے اس کے ساتھ عاجزی سے بھی پیش آنا ہے۔ اور یہ احسان کی یہ جو کنڈیشن، یہ جو کیفیت ہے، اس احسان کرنے والے کے درجات یا اس احسان کرنے والے کی جو
جو نیت ہے، اس کا جو ارادہ ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی جو قبولیت ہے، اس کے بلند درجات کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کسی کے اوپر احسان کریں، کسی کی مدد کریں، کسی کی کوئی پریشانی جو ہے اس کو دور کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے عاجزی بھی کریں۔ کسی کی مدد اگر مال دے کر کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر دونس جمانا جو ہے شروع کر دیں، بلکہ اس کے اوپر آپ کو مزید عاجز ہونا چاہیے کہ یہ تو اللہ نے میرے اوپر احسان کیا کہ سب سے پہلے اس نے مجھے اس قابل کیا کہ میں کسی کی مدد کر سکوں، اور پھر اس نے مجھے یہ توفیق بھی دی کہ میں واقعی اس کی مدد کروں۔ تو یہ تو اللہ کا اس قدر بڑا احسان ہے اس کے آپ کے اوپر کہ اس کا ظاہری جو ہے وہ آپ کی عاجزی میں نظر آنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دولت اور بہت سارے وسائل دے رکھے ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق نہیں دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر سزا کی ایک قسم ہے، عذاب کی ایک قسم ہے کہ ان کو توفیق نہ دے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ دوسرے لوگوں کے اوپر خرچ نہ کرے، اور ان کا دل جو ہے وہ پتھر کی طرح سخت اور تنگ ہو گیا۔ تو لہذا یہ احسان جو ہے دوسروں کے اوپر کرنا، اس کو دنیاوی لالچ، نفع، یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ گو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بار بار تذکرہ ہوا ایسے معاملات نہیں تھے، لیکن بطور خاص ان کے اوپر توجہ دینی ہے، اور اس کا ایک یہ بھی ہے کہ ان چیزوں کو آپ نے دوسروں کے اوپر ظاہر بھی کرنا ہے، اس طرح سے یہ سارا کچھ کرنا ہے کہ دوسرے بھی اس کو دیکھیں۔ اب جیسے پاکیزگی کے بارے میں ہے، پلیدی وغیرہ اور دوسری نجاست وغیرہ سے پاکیزگی، اب یہ تو انتہائی ذاتی طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ مطلب ٹوائلٹ میں یا الگ تھلگ جگہ پر جا کر، لیکن دوسروں کے اوپر ظاہر کرنا ان چیزوں کو کہ دیکھو اس طرح سے ہونا چاہیے اور یہ طریقہ ہے، یہ ایسا ہونا چاہیے، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے اوپر بطور خاص توجہ دیجیے، تاکہ جب چیزیں دوسروں کے اوپر ظاہر ہوں تو دوسرے بھی ان کی تقلید کریں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے آپ صبر کیجئے۔ یہ بھی کئی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے کہ آپ کے اوپر جو معاملات آ رہے ہیں، یا آپ کا جو وقت آپ کے اوپر، یا آپ کی جو ذمہ داری آپ کے اوپر عائد کر دی گئی ہے، اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آپ کو بہت سارے مطلب مخالفت جو ہے وہ سہنی پڑے گی، بہت ساری لوگوں کی باتیں جو ہے وہ ٹہنی پڑیں گی، ہو سکتا ہے ظلم و ستم بھی بہت سارا آپ کے اوپر ہوگا، بہت سارے قسم کے ہوں گے، تو آپ نے ہر ان کی بات جو ہے اس کے اوپر آپ نے صبر کرنا ہے۔ اور صبر کا مطلب دو طرفہ صبر ہے۔ دو طرفہ سے مطلب ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی بات سخت کر دی، یا کوئی جملہ کر دیا، یا مخالفت کر دی، تو اس مخالفت کو ایک تو سہنا ہے، اور دوسرا اس کو ریئیکٹ نہیں کرنا۔ صبر میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ داخل ہوتی ہیں۔ اگر سہ لیا اور واپس اس کا جواب بھی دے دیا تو اس میں صبر کا کنسیپٹ جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے کوئی گالی دی، یا کسی نے کوئی بدتمیزی کے ساتھ پیش آ گیا، اور اس کے جواب میں اگر کوئی بدتمیزی کے ساتھ اس کا جواب دے دیا، تو یہ صبر نہیں، یہ صبر کی ڈیفینیشن سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کو اگلا جو ہے وہ ریئیکٹ کرے، آپ کے بارے میں کرے، آپ کے خلافات کرے، یا جو بھی کرے، اس کا رسپانس جو ہے، ایک تو سب سے پہلے آپ نے صبر کے ساتھ اس کو سہنا ہے، اس کو برداشت کرنا ہے، اور دوسرا پھر اس کا ریئیکشن جو ہے وہ بڑے اچھے انداز میں، خوش اسلوبی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، اور بڑے بہترین انداز میں اس کا ریئیکشن جو ہے وہ بھی آپ کی طرف ہونا چاہیے۔ تو صبر، لہٰذا آپ صبر کیجئے کہ آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہوئی ہے اس میں آپ کو صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ صبر جو ہے خود بھی کیجئے، اور اپنے جو لوگ جو آپ کے ساتھ ملیں گے ان کو بھی صبر کی تلقین اور صبر کا جو پیغام ہے وہ بھی ان تک پہنچائیے، تاکہ آپ کی یہ جو سلسلہ آپ سے شروع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس سلسلے کو آپ مطلب اگلے لیول پر لے کر جائیں۔ اس سلسلے کو، اس تبلیغ کو، اس اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے سب سے پہلا لیول جو ہے وہ پہلی 7 آیات کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا۔ گو کہ یہ وحی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، لیکن صرف وہ ان تک یہ وحی جو محدود ہو سکتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص یہ بتا دیا وحی کے ذریعے سے کہ آپ نے یہ معاملات میں اپنے آپ کو درست رکھنا ہے، لیکن قرآن میں تذکرہ کر کے قیامت تک کے لیے محفوظ کر کے، اس کو بار بار تذکرہ کر کے، بار بار ذکر کر کے، بار بار اس کی تلاوت کر کے، تو یہ مقصد یقیناً مجھے اور ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں تھے، بلکہ ہر اس بندے کے لیے جو اس دنیا میں ہے،
ہر اس بندے کے لیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہر اس بندے کے لیے جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اور ایک اچھے اجر کی امید رکھتا ہے، ان سب کے لیے یہ لازم و ملزوم ہے کہ ان ساری باتوں کے اوپر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی پھر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پریکٹیکلی اپنی اپنی ذات کے اوپر سب سے پہلے نافذ کر کے اپنی پبلک کو، اپنی عوام کو، اپنی امت کو بتا دیا، اور اس کے مزید بھی ایکسپلینیشن جس جس کو جہاں جہاں ضرورت پڑی انہوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سنت اور احادیث سے ہمیں سارا کچھ پھر ملتا ہے۔ جو یہ ساری جو یہ 7 آیات جو ہیں بہت ہی اہم آیات تھی میری نظر میں، جس کی وجہ سے اس کے اوپر تھوڑا سا ہم نے توقف کیا اور تھوڑا سا اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کے آگے آنے والی آیات جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم جلدی کور کریں گے، لیکن اگلے سبق میں۔ تو آج ہم یہیں پر رکتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اس میں بہت سارے معاملات جو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہماری شخصیت کے متعلقہ ہے، ہمارے ہمارے ذاتی معاملات بھی ہیں، اور ہمارے وہ ذاتی معاملات ایسے ہیں جو ریفلیکٹ کرتے ہیں بینگ اے مسلم، ایک مسلمان کے طور پر، ایک مومن کے طور پر، دوسرے مومن کو بھی اور دوسری قوموں کو بھی اور دوسری دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان میں جو نصیحت کی باتیں ہیں ان کو ہمیں اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے صرف ایک دفعہ اس کو روانی کے ساتھ جو سارے پوائنٹس ہیں وہ صرف دیکھ لیتے ہیں، تاکہ پھر ہم ہمارے ذہن میں سارا کچھ ایک دفعہ ایک ترتیب کے ساتھ آ جائے کہ اے کپڑا اوڑھنے والے یا ایھا المدثر، آپ اٹھیے، تیاری پکڑیے اور اپنی قوم کو ڈرا دیجیے اس عذاب یا سزا سے جس کے وہ حقدار ٹھہر چکے ہیں اگر انہوں نے اپنی اصلاح نہ کی، اور اپنے رب کی بڑائی اور پاکیزگی بیان کیجیے، کلمہ تکبیر جو ہے، اللہ اکبر جو ہے وہ بلند کیجیے، اور اپنے کپڑے جو ہے، اپنے دامن جو ہے اس کو پاک اور صاف رکھیے، اور اپنے جو اور ناپاکی جو ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیے، اور احسان جو ہے وہ دنیا کا کوئی طمع اور لالچ حاصل کرنے کے لیے مت کیجیے، اور اپنے رب کی خاطر آپ صبر سے کام لیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس صبر کے اوپر قائم رہنے والے کو پھر ضرور کامیابی اور مدد فراہم کرتا ہے اور ان کا اجر بھی دیتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ہمارا وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ سب کے سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ اضافہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی ٹھیک ہے، پھر اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں سب کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ غنی فرمائے۔ یہ جو باتیں آج ہم نے پڑھی یا سمجھنے کی کوشش کی، ان میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں، ہو سکتا ہے ہم میں بہت ساری ایسی کمزوریاں ہو سکتا ہے ہم نے اس کو اس طرح سے توجہ نہ دی ہو، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اب اگر آپ ان کو دوبارہ سے ایک دفعہ ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں تو بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو کہ سکپ کر دیے گئے، جو کہ یقیناً عام فہم سے ہیں، ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان معاملات میں ہمیں اپنی درستگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے والدین کو جو اس دنیا میں حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ دوسرے بھی جتنے جو ہمارے احباب ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، جو بیماری میں ہے، کچھ مشکل میں ہے، مشکلات میں ہے، کچھ جابز وغیرہ کے، کاروبار وغیرہ کے معاملات آج کل بہت کریٹیکل معاملات ہیں، اور خاص کر پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ قابل تشویش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے ایسے ظاہری معاملات ہیں، جتنی ہماری مشکلات ہیں، جتنی ہمارے پریشانیاں ہیں، کشیدگی ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں اپنی خاص مدد، خاص رہنمائی اور خاص رحمت کرے، ہمیں آسودگی عطا فرمائے، اور اس آسودگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا فرمائی آلریڈی، وہ بھی اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا، ان ساری چیزوں سے، ان ساری آسودگیوں سے، ان سارے نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان سب کو دنیا میں استعمال کرتے ہوئے آخرت جو ہے اس کو بھی کما سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.